بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج ہے 20 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے ایک خبر شیئر کرتے ہیں، بلکہ ایک نہیں 2-3 خبریں ہیں، اور بھارت کے بارے میں خاص طور پہ بہت ہی اہم خبر ہے، اور وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ پریزیڈنٹ اوباما کہہ رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر پریزیڈنٹ اوباما وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، اور بھارت اپنے آپ کو کس بنیاد پہ، بھارت کی جو فوج ہے، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بھارت کی جو حکومت ہے اور بھارت کی سیاسی جماعت جو ہے، وہ کس بنیاد پہ بھارت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ایکچوئل صورتحال انڈیا میں کیا ہے، اور انڈیا کتنا بکھرنے والا ہے یا بکھر چکا ہے اندر سے۔ باہر بہت اچھی تصویر نظر آتی ہے ہمیں۔ اب پریزیڈنٹ اوباما کیا کہہ رہے ہیں، ان کی ذرا میں ان کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ پھر ایک اور خبر آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ ہے چین نے جناب بھارت کے خلاف کون سا خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ چین نے بھارت کے خلاف کون سا خطرناک ہتھیار استعمال کیا کہ بھارتی فوج جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکی، بلکہ وہ خود ہی وہ اس ایسی مرض میں مبتلا ہوئی، ایک ایسا حملہ کیا گیا کہ بھارتی فوج وہاں پہ، بھارتی فوجی خود بخود ہی وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ قیام نہیں کر سکے۔ یہ دونوں باتیں۔ اب پریزیڈنٹ اوباما کی بات پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ ان کی کتاب ہے اے پرومسڈ لینڈ، اور اس کا کل ہم نے آپ کو تذکرہ کیا تھا اسامہ بن لادن کے بارے میں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب بھارت جو ہے اس میں قومی اتحاد کا جو واحد راستہ ہے انہوں نے چنا ہوا ہے، وہ ہے کہ پاکستان کے لیے دشمنی اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کا وہاں پہ ماحول اور وہاں پہ نیریٹو، اس کو زندہ رکھا جائے۔ اس کو زندہ رکھیں گے تو وہاں پہ جو انتہا پسند ہندو ہے، انتہا پسندی ہے، اس کے امبریلا کے نیچے سب کے سب متحد ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ قومی اتحاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ ان کے درمیان سیاسی اختلافات ہی ہوں، کوئی بھی جماعت ہو، کانگریس ہو، بی جے پی ہو، یا کوئی اتحاد آئے تو وہ یہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ نیچے علیحدگی پسندی کی تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے خاص طور پہ باراک اوباما نے کہا جی کہ 2010 میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے دورے کے دوران میری منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی، تو بھارتی وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ مسلمان مخالف جذبات نے اس وقت کی اپوزیشن جماعت ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کے اثر کو مضبوط کیا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، یعنی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، اور انسانی حقوقی تنظیمیں بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ آ چکی ہے، تو پریزیڈنٹ اوباما اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ اوباما، اور ان کو بتا کون رہا ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ بتا رہے ہیں، اور وہ بتا یہ رہے ہیں کہ مسلمان مخالف جذبات جو ہیں وہ بی جے پی، جو کہ ہندو انتہا پسند جماعت کہا گیا جی، اس کتاب میں لکھا گیا ہے، اور بی جے پی جو ہے وہ اس ٹول کو استعمال کر رہی ہے، اور منموہن سنگھ نے اس وقت کہا 2010 میں کہ انہیں خدشہ ہے کہ جناب یہ بی جے پی جو ہے یہ اس ایجنڈے پہ چل رہی ہے، اور وہ اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفرم ہو گیا، اور اب صرف وہ بی جے پی صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں، اب وہ عیسائیوں کے خلاف بھی ہے، اور دوسری منورٹیز کے خلاف بھی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ اور یہ آپ نے ایک تو مقبوضہ کشمیر میں تو جو کچھ کیا سو کیا، آسام میں بھی وہی کر رہے ہیں، اور سکھوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں، تمام منورٹیز کو وہ کرش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا، یہ ساری چیز کہ اس موقع پہ باراک اوباما نے یہ کتاب دی، لکھی،
اور باراک اوباما اب جو امریکہ میں صدر آ رہے ہیں، ڈیموکریٹس کی حکومت آ رہی ہے، جو بائیڈن صدر بن رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باراک اوباما کے ساتھ 8 سال نائب صدر ہے جو بائیڈن، اور جو بائیڈن اوباما کو اور اوباما جو بائیڈن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی علمی اور فکری جو ہے لیول اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہیں، اور علمی اور فکری سوچ سے. تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے یہ جو بائیڈن کو بھی کچھ گائیڈ کر رہی ہے اور ڈیموکریٹس کو بھی گائیڈ کر رہی ہے، اور اوباما ابھی بھی ڈیموکریٹس میں جو پارٹی ہے اس وقت برسر اقتدار آ چکی ہے، ڈیموکریٹس میں اوباما اب بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ خاص طور پہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بھارت صرف اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہونے چاہیے، اور نیوکلیر ہتھیار کا پروگرام بھی انہوں نے پاکستان کو دیکھ کے ہی بنایا ہوا ہے، اور اسی پہ ہی وہ خوش رہتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ عوامی اور نجی سطح پر بھارتی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور پاکستان کے لیے دشمنی کا اظہار قومی اتحاد کا آسان ترین راستہ، پازیٹیوٹی نہیں نیگیٹیوٹی کی بنیاد پہ وہ اپنا ایک معاشرہ تخلیق کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بی جے پی اینڈ کمپنی باقی سب ہی ہیں. اور بھارتی سیاست اب تک سب سے زیادہ، یہ اوباما کہہ رہے ہیں جناب غور سے سنیے، بھارتی سیاست میں اب تک سب سے زیادہ مذہب، قبیلوں اور ذاتوں کے گرد گھومتی ہے. اور اگلی بات اس سے بھی خطرناک وہ کہہ رہے ہیں کہ جدید دور کا بھارت جو ہے اس میں متعدد تبدیلیاں ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات، متعدد علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، اور بری طرح بدعنوانی کے اسکینڈلز موجود ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا ایک نیریٹو رکھا ہوا ہے پاکستان دشمنی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں اس کے نیچے وہ دبا دیتے ہیں. جیسے کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اوباما یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت بڑی حد تک ایک منتشر اور غریب ملک ہے جو زیادہ تر مذہب اور ذاتوں میں تقسیم ہے، بدعنوانی، مقامی حکام اور طاقت کے دلالوں کی خواہشات کا عکس ہے، اسیر ہے، اور مقامی بیوروکریسی کے باعث مفلوج ہے جو کہ تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت کرتی ہے. بھارت میں تشدد کے پھیلاؤ کے بارے میں بھی باراک اوباما نے کہا کہ جناب تشدد، لالچ، بدعنوانی، قوم پرستی، نسل پرستی اور مذہبی عدم برداشت جو ہے وہ بھی انتہا کو ہے. مذہبی عدم برداشت، یہ ساری برائیاں، اور مستقبل پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ قابو نہ پایا جا سکا تو بھارت کے اندر ایک خلفشار، بہت بڑا خلفشار دیکھنے کو ملے گا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ترقی کی شرح بھی، یہ ساری وجہ سے ترقی کی شرح رک جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہندو انتہا پسندی کا خاص طور پہ جناب ذکر ہے اس ساری چیز میں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے بھارت پسند بھی بہت ہے، اور اس لیے کہ چھٹا حصہ ہے دنیا کا، اور 2000 مختلف نسلی گروہ آباد ہیں، 700 سے زیادہ زبانیں. اور پھر انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا بھارتی اور پاکستانی دوست جو ہیں جنہوں نے مجھے دال قیمہ پکانا اور بالی ووڈ فلموں سے روشناس کرایا، وہ بھی میری بھارت میں دلچسپی کی وجہ ہیں. تو جناب یہ امریکہ کے سابق صدر، ڈیموکریٹس لیڈر باراک اوباما اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں، اور یقیناً جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چلیں گے، کیونکہ جو بات اس وقت امریکہ کو کھٹک رہی ہے، اور بھارتی اور امریکی جو تجزیہ کار اب آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ ہیومن رائٹس اور مذہبی آزادیوں کے معاملے میں، ہیومن رائٹس انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں کے معاملے میں بہت زیادہ ٹچی ہیں،
اور اگر یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں انڈیا کے بارے میں جو رپورٹس آ چکی ہیں امریکی حکام کی، امریکی NGOs کی اور مختلف کمیٹیز کی، اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کے آفیشلز کو یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی نریندر مودی نے ویزے نہیں دیے تھے کہ وہ آ کے سچویشن کو دیکھ سکیں۔ اب دوسری بڑی خبر کیا ہے جناب؟ وہ خبر یہ ہے کہ چین نے جو اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کیں انڈیا کے خلاف اور تقریباً 1,500 مربع کلومیٹر کا رقبہ واپس لے لیا، اور نہ صرف واپس لیا بلکہ کوئی ہتھیار بھی استعمال نہیں کیا، بغیر توپ چلائے، بغیر بندوق چلائے، بغیر ٹینک چلائے، بغیر گولہ باری کیے، اور بھارتی فوج کیوں مزاحمت نہیں کر سکی؟ یہ دو باتیں، تو یہ دو باتوں کا جواب جناب اب آ گیا ہے، اور چین نے اس سلسلے میں مائکرو ویو ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے، جس سے بھارتی فوجیوں کی سکن جو ہے، جلد، وہ جھلس گئی اور وہ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہوئے کہ ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی تھی اور وہ ٹھہر نہیں سکے تھے، ان کی حالت غیر، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ بیجنگ نے بیجنگ سے یہ خبر شائع ہوئے اور اس کا انکشاف کیا ہے چین کے پروفیسر نے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لڑائی کے دوران بھارتی فوجیوں کو پسپا کرنے کے لیے مائکرو ویو ہتھیار استعمال کیے، جس سے بھارتی فوج شدید بیمار ہو گئے۔ اور بیجنگ یونیورسٹی کے عالمی امور کے یہ پروفیسر ہیں، اور جن کارنر ونگ، انہوں نے جناب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائی ہے کہ الیکٹرانک میگنیٹک ہتھیار دشمن فوج کے جسم کے ٹیشوز جلا سکتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مائکرو ویو اوون میں تبدیل کر دیں۔ جو چوٹیاں تھیں، یہ کوئی ہوگا میرا اپنا، ہو سکتا ہے جی کوئی صفوف ہو، پہاڑیوں پہ پھینک دیا جائے اور اس سے کوئی پیدا ہوتی ہو سچویشن، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میٹیریل، یہ مائکرو ویو جو بھی چیز تھی، یہ کیمیکل جو استعمال کیا گیا، یہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ہتھیار، یہ انہوں نے چوٹیوں کو، پہاڑ کی چوٹیوں کو مائکرو ویو اوون کی طرح گرم کر دیا، کیونکہ مائکرو ویو اوون تو آپ کو پتہ ہے نا، گھر میں استعمال ہوتے ہیں تو اس سے اندر سے ویوز نکلتی ہیں اور کھانا گرم ہوتا ہے، جس سے چیزیں پکتی بھی ہیں، اور ظاہر ہے تو اس طرح کی کوئی چیز چائنا نے استعمال کی ہے، PLA نے، اور بھارتی فوجیوں کو جس کے بعد جھلسا کے رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ ان کو الٹیاں، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ اس لیے اب اگلی بات، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کافی عرصے سے ہمارا آپ سے تعلق چل رہا ہے، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ چین اور بھارت کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ جناب آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چائنا ابھی تک اس پہ کاربند ہے، لیکن متبادل کے طور پہ اس نے کیا استعمال کیا؟ وہ یہ ہے کمانڈوز کو استعمال کیا، اور اپنے وہ کیا کہنا چاہیے جوڈو کراٹے والے ایکسپرٹس، ان کو استعمال کیا، اور ڈنڈے خطرناک استعمال کیے جن پہ کیل لگے ہوئے تھے۔ اور اب یہ انکشاف کہ مائکرو ویو، رپورٹ کے مطابق جی مائکرو ویو ہتھیار پانی کے مالیکیول باورچی خانے کے آلات کی طرح گرم کرتے ہیں۔ ان کا ہدف جلد کے نیچے کا پانی ہوتا ہے، یعنی کہ جلد کے اندر اور یہ کلومیٹر سے دور سے ہدف کو شدید درد میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور میدان جنگ میں مائکرو ویو ہتھیاروں کا استعمال پہلی بار دیکھنے میں آیا۔ دی ٹائمز کے مطابق جناب مائکرو ویو ہتھیار بھارتی اور چینی فوجیوں کی گھونسوں، مکوں، ڈنڈوں کی جھڑپ کے چند ہفتے بعد اگست میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ جناب انکشاف ہے، اور پروفیسر جن نے بتایا کہ جی مائکرو ویو ہتھیاروں کے استعمال کے 15 منٹ بعد چوٹیوں پر قابض فوجیوں کے جی متلانا شروع ہو گئے، اور
پھر وہ نڈھال ہو کر الٹیاں کرتے بھاگ کھڑے ہوئے، یوں چینی فوجیوں نے چوٹیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چینی فورسز نے ان ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ زیادہ بلندی کی وجہ سے کیا، جہاں ان کے مد مقابل بھارتی فوج کی تبتی نیاد فوجی تھے جو کہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ماہر جانے جاتے تھے۔ تو جناب چائنا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چائنا کا مقابلہ کرنا اب اتنا آسان نہیں، اور انہوں نے 70 سال بڑے خاموشی سے گزارے ہیں، لیکن ان 70 سالوں میں جو خاموشی کے اندر جو ایک طوفان وہ بناتے رہے، وہ آہستہ آہستہ اب کھل رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مستقبل میں چائنا کیا کرے گا، اور اسی لیے اب انڈیا کو بار بار تیار کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگلا پلان کیا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے۔ تو اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔